السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ بھی ماسک کا استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ ابھی میں گاڑی میں ہوں، اس لیے ماسک میں نے ابھی اتارا ہے، تو لیکن ماسک ضرور پہنے سر جی۔ آپ جو مرضی ہو، ماسک ایسی اچھی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے۔ کوئی زکام ہو، نزلہ ہو، بخار ہو، کھانسی ہو، آپ دوسرے کو اس سے بچا سکتے ہیں اور خود بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اور جس طرح کا ہمارے ملک میں ڈسٹ ہوتی ہے نا، اب یہ گاڑی روزانہ صاف ہوتی ہے، اس کے بغیر اتنا دوسرے دن ایک دن صاف نہ کریں تو ڈسٹ اتنی زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ڈسٹ ہمارے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ہر چیز اندر بھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ماسک ہے نا، ایک تو بہت سستا ہو گیا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے۔ 5 روپے کا مل رہا ہے، 10 روپے کا مل رہا ہے، 200-300 والا بھی ہے، لیکن میں عام غریبوں والی، مزدوروں والی بات کروں گا نا۔ تو یہ ماسک بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیں کہ بس گھر سے نکلیں تو ماسک کر لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ اگر کپڑے والا گھر میں ماسک بنا لیں تو آپ اس کو روزانہ دھو سکتے ہیں، دوسرے تیسرے دن دھو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عادت بنا لیں ماسک والی، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ مجھے یہ ماسک بہت پسند ہے۔ اور جیسے ہمارے ملک میں نزلہ زکام، یہ مجھے 2 چیزیں بلکہ پسند ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو بھی ملو السلام علیکم کہو، اور ہاتھ نہ ملاؤ۔ ہاتھ ملانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، کوئی بہت مجبوری ہو تو ملاؤ۔ ہر کسی سے ہم ایسے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں تو وہ جراثیم ہے، جو زکام ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہاتھ ملانے سے پھیلتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ادھر بھی نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے، آپ منہ سے صرف کہو، جو اسلامی طریقہ ہے۔ تو آج جمعہ ہے، آپ کو یہ بھی مبارک ہو۔ تو ماسک پہنیں اور ہاتھ نہ ملائیں، یہ 2 چیزیں کر لیں، میرے خیال ہے 50% تو نزلہ زکام ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں جی آج کی جو سٹوری ہے، اصل سٹوری ہے اس کی طرف۔ ہاں، اس سے پہلے چینل سبسکرائب کرانے کا شکریہ، شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور جتنے ہمارے سمارٹ کارڈ تھے پاکستان جسٹس پارٹی کے، وہ ہم نے پورے پاکستان میں بھیج دیے ہیں۔ پاکستان کے باہر والے رہتے ہیں اور لاہور والے لیتے ہیں۔ لاہور والے سے جو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرے دفتر 1 ٹرنر روڈ، منصف بلڈنگ، منصف لا چیمبر، منصف اوان ایڈوکیٹ سے وصول کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، جو لاہور شہر کے ہیں۔ تو جو نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کو پھر میسج کریں اور ان کو ہم بھیج بھی دیں گے۔ تو کافی لوگوں نے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا، اس حوالے سے ہمیں کارڈ واپس آئے ہیں کہ جی یہ تو ادھر تو کوئی ریسیو کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو کائنڈلی اپنا آئی ڈی کارڈ ہم مانگتے ہیں آپ کو وہ اس کے لیے، لیکن اپنا ایڈریس صحیح ضرور دیا کریں۔ اب آتے ہیں جی اصل سٹوری۔ کل رات کی ایک سٹوری چل رہی ہے اور سب تجزیہ کار اور انالیسز کرنے والے اور اینکر اور سارے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک سٹوری کے پیچھے۔ وہ کیا سٹوری ہے جی؟ وہ سٹوری ہے کہ عمران خان کے بالکل قریبی ایک جو صحافی ہیں نا، صحافی قریبی ہیں نا، ان میں سے ایک ہارون الرشید صاحب ہے۔ وہ ایک ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، تو وہ عمران خان کے بڑے خاص سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے اور 2-3 ہیں نا، تو ان میں ان کا نمبر بھی آتا ہے۔ انہوں نے خود کل ایک سٹوری کی ہے جی کہ عمران کی چھٹی ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، سب نے اس کو سیریس لیا۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہارون الرشید نے یہ بات سٹوری کی کہ عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے اور متبادل وزیر اعظم کا بھی نام بتا دیا، تو سب پھر سب نے ظاہر ہے پھر تھوڑا بہت اس کے اوپر کمنٹس دینے تھے نا، تو ہم بھی اسی کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اور عمران خان نے خود بھی 2 دن پہلے وزیرستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ڈی ایم تحریک کو ہمارے 2 اسلامی ممالک جو ہے مالی فنڈ دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اس کے اوپر میں نے علیحدہ ویڈیو بنائی تھی۔
تو اب ان کو یہ ہے کہ جناب یہ جو دو اسلامی ممالک ہیں، ایک تو پی ڈی ایم کو پیسے دے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام میں نے پہلے بھی لے لیے تو میں آپ کو نام لے ہی لیتا ہوں، سعودی عرب اور دبئی، یو اے ای، ٹھیک ہے۔ یہ جی عمران خان کہتا ہے جی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ تیرے خلاف تو عمران پوری دنیا ہے، تیرے خلاف تو اپنی بیویاں اور بچے بھی تیرے خلاف ہیں، تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ پاکستان کو بربادی پہ تلا ہوا ہے، تو برباد کر کے جائے گا۔ جو 4 دوست پاکستان کے رہ گئے تھے وہ بھی تو ختم کر کے جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کسی زمانے میں کوئی کفن چور مشہور ہو گیا کہ جی جب مردہ دفناتے ہیں تو بیچ میں سے وہ کفن اتار کے لے جاتا ہے، جی کفن چور۔ تو کفن چور کے بعد ایک اور آیا جو پتہ نہیں، وہ قلعہ بھی کہتے ہیں جی ٹھوک کے جاتا تھا، جس قبر میں قلعہ ٹھوک کے جاتا تھا کہ اس سے میں نے بھی کفن اتار لیا، کفن بھی اتار لیا، قلعہ بھی ٹھوک دیا، ٹھیک۔ یہ تو عمران خان نے تو ایسے ہی کیا۔ پاکستان پہلے ہمارا بھی 3rd ورلڈ میں تھا اور کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، تو اس نے تو وہ کفن بھی اتارنے والوں سے آگے بڑھ کے قلعہ بھی ٹھوکنا شروع کر دیے۔ تو جو ریس ہے ہمارے 4-5 اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ بھی اس نے بگاڑ دی۔ ترکی کے ساتھ پہلے بگاڑی، ملائیشیا کے ساتھ بگاڑی، سعودی عرب کی وجہ سے پھر سعودی عرب اور دبئی سے بگاڑ دی۔ اب سعودی عرب اور دبئی بقول عمران خان کے کہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان نو لاؤ، اینو ہٹاؤ، ایس تو جان چھڑاؤ۔ یہ عمران خان نجی محفلوں میں بہت زیادہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب ہے نا، پہلے تو اس نے ادھر کوشش کی ہے، اب وہ وایا امریکہ بھی یہ تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ وہ عمران خان کو ہر صورت ہٹانا چاہتا ہے جی محمد بن سلمان، یہ عمران خان کے حلقے کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے لیے انہوں نے متبادل وزیر اعظم کا کیا نام دیا کہ جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ہارون حسین، ان کا نام لیا ہے۔ وہ وہ سندھ اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں، پولیٹیکل بندے ہیں، لیکن ان کو وزیر اعظم کا نام بھی ہارون الرشید نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ہارون حسین کو لگایا جا رہا ہے، جو کہ بھئی میری سمجھ سے تو بالا ہے، میری سمجھ سے تو بالا ہے۔ میں وکیل ہوں، میں تو ہر چیز قانون میں کہوں گا۔ اسمبلی میں تو تبدیلی یہ نہیں آ سکتی، یہ اسمبلی میں تبدیلی اس اسمبلی کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس اسمبلی کو توڑوا دیا جائے اور نگران حکومت آئے، اور نگران حکومت جو ہے اس میں اس کو نگران وزیر اعظم بنا دیا، یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہی بھی نہیں ہے اس وقت، تو وہ ادھر ہے ہی نہیں۔ تو یہ لیکن دوسری طرف سوچے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہارون الرشید کی بات ہے، اور اس کی ہارون الرشید صاحب کی رسائی جو ہے وہ مقتدر حلقوں پر ہے۔ مقتدر حلقے آپ جانتے ہیں نا، یہ مقتدر حلقے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر یہ ہارون الرشید یہ ایسی سٹوری بریک کر ہی نہیں سکتا، ایسی سٹوری آن کر ہی نہیں سکتا اپنے چینل پہ کہ وہ جی اس کی سٹوری آن کر دے کہ عمران خان جا رہا ہے اور ہارون حسین آ رہا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے قریبی حلقوں کے بغیر نہیں کہہ سکتا، اس لیے اس کے اوپر سارے تبصرہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ عام اگر میں یہ بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے 4 بندے بھی اس کے اوپر یقین نہ کریں، لیکن چونکہ یہ ہارون الرشید صاحب کی سٹوری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میرے مصدقہ ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران کی چھٹی ہو رہی ہے، ملکی مفاد میں، بین الاقوامی دباؤ میں، ملکی دباؤ میں اور بین الاقوامی دباؤ میں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فارن فنڈنگ والا کیس بھی کھل گیا ہے اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا ایسی بات، بہرحال چونکہ یہ بات چل رہی ہے تو اس میں اس کا مجھے ایسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کہوں جی وایا بٹھنڈا جو ہے نا یہ ہارون حسین آ سکتے ہیں، کوئی وایا بٹھنڈا نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر یہ مشکل ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان پریشان ضرور ہے، ملکی طور پہ بھی
اور بین الاقوامی طور پہ بھی عمران اکیلا رہ گیا ہے اور اس نے اکیلا پاکستان کو کر دیا ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ یہ الیکشن کمیشن میں بھی اس کا کیس ثابت ہو چکا ہے، نہ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا کیس ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور لائک اور شیئر کریں گے۔ تھینک یو، اگلی ویڈیو تک۔